بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 38 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چند منٹوں بعد ہی ڈونگا دوسرے کنارے پر، جو غار کے دہانے سے صرف 200 گز دور تھا، پہنچ چکا تھا۔ ڈونگے کا اگلا حصہ کنارے کے پتھروں سے ٹکرایا تو ایک زبردست مگرمچھ گہری نیند سے بیدار ہوا اور بھاگ کر ایک چھپاکے کی آواز کے ساتھ پانی میں کود پڑا۔ کنارہ آ گیا آقا، گریس نے کہا۔ اب جاؤ اور دیوتا سے ملاقات کرو جو یقیناً تمہارا منتظر ہے۔ اب چونکہ ہماری ملاقات نہ ہوگی اس لیے الوداع۔ اگر آئندہ کبھی تم اس دنیا میں آؤ تو میرا یہ مخلصانہ مشورہ یاد رکھنا کہ صرف اپنے دیوتا سے چپکے رہنا اور دوسرے لوگوں کے دیوتاؤں میں دلچسپی نہ لینا۔ ایک بار پھر الوداع۔ انگولی لوگوں کے بھالوں کی نوکیں ہماری طرف اٹھی ہوئی تھیں، چنانچہ ہمیں اپنی خیریت اس میں نظر آئی کہ ہم ڈونگوں میں سے اتر جائیں، اور یہی ہم نے کیا بھی۔ سب سے پہلے جگلر نے اور سب کے آخر میں ڈوئنو نے چکنی کیچڑ میں قدم رکھا۔ جگلر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ مجھے احمقانہ معلوم ہوئی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اپنی موت کے منہ کی طرف جا رہے تھے، چنانچہ یہ مسکرانے کا موقع نہیں تھا۔ اس کے برخلاف ڈوئنو اتنا سہما ہوا تھا کہ وہ ڈونگے سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ اس کے جانشین گریس نے اسے جبراً نیچے دھکیل دیا۔ بہرحال جب وہ کنارے کے کیچڑ میں سے گزر کر کنارے پر پہنچا تو اس کی جرأت ایک حد تک اود کر آئی، اور اس نے ڈونگے کی طرف گھوم کر گریس سے کہا، ڈوئنو، یاد رکھو کہ آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آئندہ وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ دیوتا اپنے کاہنوں سے جلد ہی اکتا جاتا ہے۔ اسی سال، آئندہ سال یا چند برسوں بعد وہ تم سے بھی اکتا جائے گا۔ جب سپاہی ڈونگا واپس لے جا رہے تھے تو گریس نے کہا، جب تمہارا دیوتا تمہاری ہڈیاں توڑ رہا ہے تو اس سے درخواست کرنا کہ آئندہ برس تک وہ مجھ سے اکتا جائے، اور ہم خاموش اور بے بس کھڑے ڈونگے کو جاتے دیکھتے رہے۔ آمین۔ شکر ہے کہ ہم کسی مشکل کے بغیر یہاں پہنچ گئے، لیموشن نے کہا۔ چنانچہ میں تو خدا کا احسان ہی کہوں گا۔ چنانچہ ہپ ہپ ہرے، اور پھر اس نے اپنی ٹوپی اچھال دی۔ اس نے تالیاں بجائیں اور وہ اسی غلیظ اور چکنی کیچڑ میں ناچنے لگا۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، لیکن میری اس نظر کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دیوانہ، میں بڑبڑایا، اور پھر ڈوئنو سے پوچھا، دیوتا کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ گھنے اور حد نظر تک پھیلے ہوئے جنگل کی طرف ہلا کر جواب دیا، شاید اس درخت کے پیچھے یا یہاں سے بہت دور۔ بہرحال صبح ہونے سے پہلے ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اب تم کیا کرو گے؟ مر جاؤں گا۔ دیکھ لو الو کی دم، میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو بے شک مر جاؤ، لیکن ہمیں ایسی جگہ لے جاؤ جہاں ہم تمہارے اس دیوتا سے محفوظ رہیں۔ ہنسراج، کوئی بھی اس دیوتا سے محفوظ نہیں ہے، خصوصاً اس کے اپنے گھر میں۔ اس نے اپنا سر ہلایا۔ ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور درخت بھی اتنے بلند ہیں کہ ان پر چڑھنا ممکن نہیں۔ میں نے درختوں کی طرف دیکھا۔ ڈوئنو نے غلط نہیں کہا تھا۔ درختوں کے تنے بہت موٹے تھے اور ان پر 50-60 فٹ تک ایک ٹہنی بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ممکن تھا کہ ان درختوں پر دیوتا ہماری بنسبت آسانی سے چڑھ جاتا ہو۔ ڈوئنو جنگل کی طرف چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ قبرستان میں، اس نے جواب دیا۔ ہڈیوں کے ساتھ وہاں بھالے بھی ہیں۔ ڈوئنو کے الفاظ سن کر میں چونک پڑا۔ اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ ہمارے پاس چاقوؤں کے علاوہ کوئی ہتھیار باقی نہ رہا تھا۔ ایسے وقت میں بھالے بھی بڑا سہارا ثابت ہو سکتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ بھالوں کی موجودگی کی خبر سن کر میرے مردہ جسم میں قوت اود کر آئی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ 300-400 قدم کے بعد ہم ایک میدان میں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں پہلے یہاں کے درخت گر گئے ہوں گے اور کسی وجہ سے پھر نہ اگ سکے ہوں گے۔ اس میدان میں نہ ٹوٹنے اور نہ سڑنے والی لکڑی کے بہت سے بنے ہوئے باکس یا تابوت رکھے ہوئے تھے، اور ہر تابوت پر ایک ٹوٹی ہوئی یا مٹی بنتی ہوئی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ دیکھو، یہ ڈوئنو تھے، اس ڈوئنو نے کہا، جو ہمارے ساتھ تھا، اور دیکھو گریس نے میرا تابوت تیار کر رکھا ہے، اور اس نے اس تابوت کی طرف اشارہ کیا جس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے اس نے، میں نے کہا،
لیکن اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو جائے ہمیں وہ بھالے دکھاؤ جن کا ذکر تم نے کیا تھا۔ وہ ایک نسبتاً نئے نظر آتے ہوئے تابوت کے قریب پہنچا اور کہا کہ اس کا ڈھکن ہم اٹھائیں کیونکہ وہ خود ایسا کرتے ڈر رہا ہے۔ میں نے ڈھکن اٹھا کر ایک طرف دھکیل دیا۔ تابوت میں انسانی ہڈیاں کسی چیز میں لپٹی الگ الگ رکھی ہوئی تھیں۔ کھوپڑی ان ہڈیوں میں نہیں تھی کیونکہ وہ تابوت کے ڈھکن پر رکھی جاتی تھی۔ ہڈیوں کے ساتھ مٹی کے چند برتن بھی تھے جن میں سونے کا برادہ بھرا ہوا تھا، اور 2 عمدہ بھالے بھی۔ ان کے پھل چونکہ تانبے کے تھے اس لیے انہیں زنگ لگا تھا۔ باری باری ہم نے دوسرے تابوت کھولے اور ان میں سے بھالے نکال لیے۔ یہ بھالے مرنے والوں کے ساتھ اس لیے رکھ لیے گئے تھے کہ سایوں کی دنیا کے سفر میں وہ انہیں استعمال کر سکیں۔ اکثر بھالوں کے دستے نمی کی وجہ سے مڑ گئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے پھل کے اوپر 2-2.5 فٹ تک دستے پر تانبے کے خول چڑھے ہوئے تھے، چنانچہ یہ اب بھی ایک حد تک قابل استعمال تھے۔ ہاں باس، بے حد کمزور، آرگس نے بڑی بشاشت سے کہا، لیکن میرے پاس ان سے بہتر ہتھیار ہے۔ میں نے اور ہم سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چکتیوں والے سانپ؟ فونا نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ 100 احمقوں کے نطفے، یہ مذاق کا کون سا وقت ہے؟ کیا ایک مسخرہ کافی نہیں ہے؟ میں نے لیموشن کی طرف دیکھا۔ مطلب باس، تو کیا تم نہیں جانتے کہ میرے پاس وہ چھوٹی بندوق ہے جس کا نام اینٹومنی ہے؟ یہ بات میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ میرا خیال تھا کہ تم جانتے ہو، مگر نہیں جانتے تھے تو یہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے تم کو نہیں بتایا، کیونکہ اگر تم جان لیتے تو وہ انگولی کینہ پرور بھی جان لیتے، اور اگر جان لیتے۔ پاگل، جیگلر نے اپنے ماتھے پر شہادت کی انگلی مارتے ہوئے کہا۔ غریب پاگل ہو گیا ہے، اور صورتحال کے پیش نظر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جیگلر کے اس فیصلے سے متفق تھا، چنانچہ میں نے ایک بار پھر غور سے آرگس کو دیکھا۔ وہ پاگل تو نہیں، البتہ کچھ زیادہ ہی عیار نظر آ رہا تھا۔ آرگس، میں نے کہا، بتاؤ کہاں ہے یہ رائفل، ورنہ میں تم کو پچھاڑ دوں گا اور فونا تمہارے جسم پر ڈنڈے برسائے گا۔ کہاں باس؟ حیرت ہے کہ رائفل تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جیگلر، تم نے غلط نہیں کہا، آرگس واقعی پاگل ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ لیکن لیموشن ایک دم سے آرگس پر ٹوٹ پڑا اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑنے لگا۔ باس، مجھے چھوڑ دو، آرگس نے کہا، ورنہ رائفل کو نقصان پہنچ جائے گا۔ لیموشن نے مارے حیرت کے اسے چھوڑ دیا، اور پھر آرگس نے اپنے بانس کے سرے پر کچھ کیا اور پھر اسے اوندھا دیا، اور ہماری حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں نے دیکھا کہ اس میں سے، جی ہاں، بانس میں سے رائفل کی نالی پھسل آئی جو تیل آلود کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ خدا کی قسم، میں نے آرگس کا منہ چوم لیا ہوتا۔ جی ہاں، میری خوشی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ میرا جی چاہا کہ آرگس کا گندا اور بدبودار منہ چوم لوں، لیکن میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم جانو آرگس، کندھے کے بغیر نالی محض بیکار ہے۔ ہاں باس، آرگس مسکرایا، اتنے عرصے سے تمہارا شکار کرتا رہا ہوں، چنانچہ کیا میں اتنی سی بات نہیں سمجھتا کہ بندوقوں کا کندھا ہونا ضروری ہے؟ اور اب اس نے اپنی پیٹھ پر سے گٹھر اتار کر ہمارے سامنے دھر دیا، کمبل کے اوپر بندھی ہوئی ڈوریاں کھول لیں، اور اس کمبل میں تمباکو کے پتوں کا وہ گولا اٹھایا جو جھیل کے دوسرے کنارے میری اور گریس کی دلچسپی کا باعث بنا تھا۔ اس نے تمباکو کے پتوں کا یہ گٹھا کھولا تو اس میں سے رائفل کا پورا کندھا نکل آیا۔ آرگس، میں نے کہا، تم ہیرا ہو اور سونے میں تولنے کے قابل ہو۔ ہاں باس، حالانکہ یہ بات تم نے آج پہلی دفعہ کہی ہے۔ ہاں، میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں موت کے سامنے سو نہ جاؤں گا۔ بتاؤ، اب تم میں سے کون اس چارپائی پر سوئے گا جو جوسی نے میرے لیے بھیجی تھی؟ اس نے رائفل کو جوڑتے ہوئے کہا، شاید تم بے وقوف ہو فونا، تم کبھی اپنے ساتھ بندوق نہ لاتے۔ اگر تم اتنے بڑے ساحر ہوتے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو تو تم نے ہم سے پہلے بندوقیں بھیج دی کہ جب ہم یہاں آتے تو وہ ہمیں تیار مل جائیں۔ بتاؤ اے موٹی عقل والے شولو، بتاؤ، کیا اب بھی تم مجھ پر ہنسو گے؟ نہیں، فونا نے فوراً جواب دیا، بلکہ اب تمہارے لیے قصیدہ سناؤں گا۔ اس کے باوجود آرگس نے کہا، میں مکمل ہیرو نہیں ہوں، چنانچہ پورا نہیں بلکہ آدھا سونے میں تولے جانے کے قابل ہوں، کیونکہ باس، میری جیب میں بہت سی بارود اور گولیاں تو ہیں، لیکن ٹوپیاں میری پاکٹ کے سوراخ میں سے نکل کر کہیں گر گئی ہیں۔ تمہیں یاد ہے باس کہ میں نے کہا تھا کہ گنڈے کہیں گر گئے ہیں؟ تو ان سے میری مراد ٹوپیوں سے ہی تھی۔ بہرحال اب صرف 4 رہ گئی ہیں، کیونکہ ایک تو نپل پر چڑھی ہوئی ہے۔ لو باس، اینٹومنی تیار اور بھری ہوئی ہیں، اور اب وہ سفید شیطان آئے تو تم اس کی آنکھ میں گولی مار سکتے ہو
اور اسے دوسرے ہی شیطانوں کے پاس اس بڑی آگ میں بھیج سکتے ہو جو اوپر کی دنیا میں جل رہی ہے۔ اور پھر بڑی خود اعتمادی سے اس نے بندوق کا گھوڑا چڑھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر اور مسکرا کر میری طرف بڑھا دی۔ شکر اور احسان ہے اس خدا کا، جیگلر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، جس نے اس کرنٹالی کو سکھایا کہ کس طرح ہماری خدمت کی جائے۔ باس جیگلر، خدا نے ایسی کوئی بات مجھے نہیں سکھائی، بلکہ خود میں نے اپنے آپ کو سکھایا۔ لیکن دیکھو اندھیرا بڑھ رہا ہے، چنانچہ کیا مناسب نہ ہوگا کہ ہم آگ جلا لیں؟ اور رائفل کو بھول کر وہ ایندھن تلاش کرنے لگا۔ آرگس لیموشن نے کہا، اگر ہم کبھی اس جہنم سے زندہ نکل آئے تو میں تم کو 500 پاؤنڈ دوں گا، یا میرے والد دیں گے، جو بہرحال ایک ہی بات ہے۔ شکریہ باس، شکریہ، لیکن اس وقت مجھے برینڈی کا ایک قطرہ مل جائے، اور یہاں جلانے کی لکڑی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آرگس نے یہ غلط نہیں کہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عجیب و غریب قبرستان کے کنارے پر چند زبردست ٹہنے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنے بڑے تھے کہ انہیں گھسیٹ کر یا کاٹ کر لانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس منحوس جنگل کی طرح اتنے نم تھے کہ انہیں جلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا، لیکن یہ اندھیرا مکمل ترین نہیں تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد چاند طلوع ہو گیا۔ لیکن پھر یہ بات بھی تھی کہ آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے جو چاند کو چھپا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بلند و بالا درخت بچی کچی روشنی کو گویا جذب کر لیتے تھے۔ چنانچہ ہم اس مہیب میدان کے بیچ میں ایک دوسرے سے بھیڑ کر بیٹھ گئے۔ جتنے بھی کمبل ہمارے پاس تھے انہیں بچھائے کہ اس جنگل کی نمی سے محفوظ رہ سکیں۔ جونی کو جب ڈونگے میں پھینکا گیا تھا تو اس کی پیٹھ سے ایک تھیلا بندھا ہوا تھا۔ اس تھیلے میں سکھایا ہوا گوشت اور بھنی ہوئی مکئی تھی، چنانچہ یہ کھانا ہم نے کھایا۔ یہ تھیلا ساتھ لے چلنے کا خیال مجھے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بہت دور سے ایک خوفناک آواز ابھری، گرج کی سی آواز، جس کے فوراً بعد ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی دیو اپنے گھونسے سے کسی چیز کو پیٹ رہا ہو۔ گرج کی ایسی آواز ہم میں سے کسی نے بھی پہلے کبھی نہیں سنی تھی، کیونکہ یہ آواز کسی شیر اور کسی بھی درندے کی آواز سے مختلف تھی۔ کیا تھا وہ؟ میں نے پوچھا۔ دیوتا، ڈوئنو نے کہا، جو چاند کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ چاند طلوع ہوتے ہی دیوتا بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس وقت میں کچھ سوچ رہا تھا۔ ہمارے پاس صرف ایک رائفل اور 4 شاٹ تھے، جو یقیناً ناکافی تھے۔ چنانچہ مجھے بڑی احتیاط سے کام لینا تھا اور اپنے حواس بجا رکھنے تھے، ایک گولی بھی بیکار نہ جائے۔ آرگس الو کا پٹھا ہے، میں دل میں بولا۔ اس نے وہ نئی جیکٹ کیوں نہیں پہن لی جو میں نے اسے دی تھی؟ اس کے بعد وہ خوفناک آواز پھر سنائی نہ دی۔ چنانچہ جیگلر ڈوئنو سے پوچھنے لگا کہ وہ ملکہ چمن کہاں رہتی ہے۔ آقا، ڈوئنو نے مضطرب ہو کر جواب دیا، وہاں مشرق میں۔ آقا، اگر ہم ڈھلان پر چڑھنے لگیں تو اس وقت میں جتنے وقت میں سورج اپنا پاؤ سفر طے کرتا ہے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک راستہ اوپر جاتا ہے، اس راستے کے درختوں پر وندانے بنا دیے گئے ہیں، اور یہی اس راستے کی پہچان ہے۔ دیوتا کے باغ کے عقب میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک جھیل ہے، اور جس کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے۔ وہاں جھیل کے کناروں پر کی جھاڑیوں میں ایک ڈونگا چھپا کر رکھا گیا ہے، اور اس میں سوار ہو کر جزیرے تک پہنچا جا سکتا ہے، اور جزیرے پر ملکہ چمن رہتی ہے۔ جیگلر کو اس جواب پر شاید اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ ڈوئنو آئندہ کل ہمیں راستہ بتائے گا۔ میرے خیال میں تو یہ راستہ آپ کو بھی نہ بتا سکوں گا، پتے کی طرح کانپتے ہوئے ڈوئنو نے کہا۔ عین اسی وقت وہ دیوتا ایک بار پھر گر جا، اور اس دفعہ اس کی آواز نسبتاً قریب سے، بہت قریب سے آئی تھی، اور اب ڈوئنو کے اعصاب بالکل ہی جواب دے گئے تھے، اور خدا جانے کون سے جذبے کے تحت وہ جیگلر سے حیات بعد الموت کے متعلق سوالات پوچھنے لگا۔ چنانچہ جیگلر ان سوالات کے جواب اور تسلی دے رہا تھا کہ دفعتاً دیوتا کسی قسم کا نکادہ پیٹنے لگا۔ بس نکادہ پیٹتا رہا، کم سے کم ہمیں تو وہ نکادے ہی کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ اس بھیانک جنگل کی خاموشی نے، اور اس عالم میں کہ ہمارے چاروں اطراف تابوت اور انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی، آواز بڑی ہی لرزہ خیز معلوم ہو رہی تھی۔ آواز خاموش ہو گئی۔ جیگلر ایک بار پھر ڈوئنو کو تسلی دینے لگا، اور پھر ایک کالے بادل نے آگے بڑھ کر چاند کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ مہیب جنگل میں مہیب تاریکی چھا گئی، خوفناک سائے کا احساس ہوا۔ میں اسے کوئی اور نام نہیں دے سکتا۔ یہ سایہ اندھیرے سے زیادہ کالا تھا، جو میدان کے ایک سرے سے حیرت انگیز تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔
دوسرے لمحے اس جگہ سے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا چند فٹ دور سے کچھ سرسراہٹ کی سی آواز سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد ہی ایک گھٹی ہوئی چیخ، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ سایہ اسی طرف جا رہا تھا جس طرف سے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دیا سلائی جلاؤ، جگلر نے جواب دیا۔ میرے خیال میں کچھ ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے دیا سلائی کی تیلی سلگائی۔ ہوا چونکہ بند تھی اس لیے اس کا شعلہ الف کی طرح کھڑا رہا۔ اس کی روشنی میں پہلے مجھے اپنے ساتھیوں کے حیرت زدہ چہرے نظر آئے، اور پھر ڈوئنو جو کھڑا ہوا تھا اور اپنا دایاں بازو جس سے خون ٹپک رہا تھا اور جس کا ہاتھ غائب تھا۔ دیوتا آیا تھا اور میرا ہاتھ لے گیا، ڈوئنو نے کراہ کی رونی ہوئی آواز میں کہا۔ کسی نے کچھ بھی نہ کہا، سب پر ایک سناٹا طاری تھا، لیکن ہم نے تیلیوں کی روشنی میں ڈوئنو کے بازو پر پٹیاں کسنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ اندھیرا اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا، اور اس مہیب جنگل کی مکمل ترین خاموشی میں ہمارے نفس کی آواز گونجتی رہی۔ کبھی کبھی کسی مچھر کی بھن بھناہٹ بھی خاموشی کو لرزا دیتی تھی، کبھی کوئی مگرمچھ جھیل میں پھاند پڑتا تو اس کے جھپاکے کی آواز فضا میں لہریں پیدا کر دیتی، اور ڈوئنو ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر میں نے اسی خوفناک سائے کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ میرے بائیں طرف سے ایک پھر سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ آرگس میرے اور ڈوئنو کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک طویل آہ۔ وہ جو بادشاہ تھا چلا گیا، آرگس نے سرگوشی کی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے محسوس کیا ہے، جیسے ہوا اسے اڑا کر لے گئی ہو۔ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں اب کچھ نہیں ہے۔ یکا یک چاند بادلوں میں سے نکل آیا، اور اس کی عریضانہ روشنی میں میں نے دیکھا، میرے خدا، میدان کے سرے پر اور کوئی 30 گز دور شیطان جیسے کسی بھٹکی ہوئی روح کو تلف کر رہا تھا۔ شیطان، جی ہاں، وہ ایسے ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس زبردست بھورے اور کالے رنگ کی مخلوق نے دبلے پتلے ڈوئنو کو دبوچ رکھا تھا۔ یہ دوزخی عفریت ڈوئنو کا سر نگل گیا تھا، اور اب اپنے بڑے بڑے کالے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے اڑا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ڈوئنو مر چکا تھا، لیکن شاید اس کی ٹانگوں میں اب بھی جان باقی تھی، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا، اور رائفل کی نالی کی زد میں اس کے ماتھے کو لے کر میں نے لبلبی دبا دی۔ اب یا تو ٹوپی یا پھر بارود ہمارے حالیہ سفر کے دوران نم ہو گئی تھی، چنانچہ گولی فوراً ہی نہ چلی، بلکہ ایک لمحے سے بھی کم وقت کے لیے رکی رہی۔ اس لیے انتہائی کم وقت میں بھی اس شیطان نے اس سے بہتر نام میں اسے کوئی نہیں دے سکتا، مجھے دیکھ لیا، یا شاید وہ شعلہ دیکھا جو نالی پر چمک رہا تھا۔ بہرحال اس نے ڈوئنو کو پھینک دیا، اور اس طرح جیسے وہ سمجھتا ہو کہ اس شعلے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے اپنے دونوں زبردست بازو اٹھائے جیسے پنجوں سے اپنا چہرہ ڈھکنا چاہتا ہو۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ اس کے بازو حیرت انگیز حد تک لمبے اور کسی پہلوان کے رانوں کی طرح موٹے تھے۔ اور پھر رائفل گرجی، اور میں نے گولی کے اس زبردست جسم پر لگنے کی آواز سنی۔ اس شیطان کا ایک بازو کٹے ہوئے ٹہنے کی طرح لٹک گیا، اور پھر جنگل اس کی خوفناک اور مسلسل آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہر گرج زخمی کتے کی سی یعنی واؤ واؤ کی آواز پر ختم ہوتی تھی۔ باس، گولی اس کے لگی ہے، آرگس نے کہا، اور وہ بھوت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف سے بےتاب ہے، تاہم وہ بڑا جاندار ہے۔ ذرا قریب آؤ، میں نے کہا، اور اپنے بھالے آگے اٹھا رکھو۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ کہیں وہ شیطان دفعتاً ہم پر حملہ نہ کر دے، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی، جبکہ ساری رات نہ تو کہیں ہمیں وہ نظر آیا اور نہ ہی ہم نے اس کی آواز کو سنا، اور میں نے تو یہ سمجھا کہ بندوق کی گولی اس کے کسی نازک حصے میں پیوست ہو گئی ہے اور وہ بڑا بندر مر گیا ہے۔ ایسی خوفناک اور آزمائشی رات کا تجربہ ہم میں سے کسی کو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ آخرکار صبح طلوع ہوئی، ہم لوگوں کے چہرے سفید تھے اور ہم دھند میں بیٹھے سردی سے کانپ رہے تھے۔ لیموشن اس سے مبرا تھا، کیونکہ وہ فونا کے شانے پر سر رکھے بڑے آرام اور اطمینان سے سو رہا تھا۔ یہ بے فکرہ نوجوان ایسا سلیم الطبع تھا، اور اس کے اعصاب ایسے تھے کہ جب قیامت کے دن اسرافیل سور پھونکیں گے تو لیموشن میرے خیال میں پوری دنیا کے آخر میں بیدار ہوگا۔ جب ہم نے اسے بیدار کیا اور جب وہ 2-4 انگڑائیاں اور جمائیاں لے چکا تو میں نے یہی بات اس سے کہی۔ ہنسراج، تمہیں نتیجے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، وہ بولا۔ یعنی یہ دیکھو کہ میں تازہ دم ہوں اور تم سب ایسے ہو رہے ہو جیسے کسی رقص کی محفل میں رات بھر ناچ کر آئے ہو۔ وہ ڈوئنو کو تلاش کیا اب تک یا نہیں؟ تھوڑی دیر بعد دھند چھٹی تو ہم ایک قطار میں ڈوئنو کو تلاش کرنے چلے، اور مناسب ہوگا
کہ میں یہ بیان نہ کروں کہ ہمیں اس کی لاش کس حال میں ملی۔ ڈوئینو ظالم اور بے درد تھا، جیسا کہ اس غریب چرواہے کے واقعے سے پتہ چلتا تھا، تاہم اس کی لاش دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ بہرحال اس دنیا میں تو ڈوئینو کے خوف اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ڈوئینو کے ٹکڑے اس تابوت میں رکھ دیے گئے جو گریس کی مہربانی سے ہمیں قبرستان میں ہی مل گیا تھا۔ جیگلر آخری دعا پڑھ چکا تھا، تو کافی بحث و مباحثے کے بعد ہم لوگ اسی راستے کی تلاش میں جو مقدس پھول کے گھر تک جاتا تھا، لیکن حال یہ تھا کہ ہم میں سے کسی کا دل ٹھکانے پر نہیں تھا۔ ابتدائی سفر آسان رہا، کیونکہ ایک راستہ جو بہرحال نظر آتا تھا قبرستان کے کنارے سے شروع ہو کر ڈھلان چڑھ گیا تھا، لیکن ایسے گھنے جنگل میں بیلیں بہت کم تھیں، لیکن بلند و بالا درختوں کی چپٹی چوٹیاں اور آپس میں اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ آسمان نظر تک نہ آتا تھا، چنانچہ اکثر جگہ رات کا سا اندھیرا معلوم ہوتا تھا۔ یہ سفر عمر بھر یاد رہے گا۔ اگر اس وقت کوئی ہمیں دیکھتا تو دیوانہ سمجھ لیتا، کیونکہ ہم دیوانوں کی طرح دوڑ دوڑ کر ایک ایک درخت کے قریب پہنچ رہے تھے اور ان دندانوں کو تلاش کر رہے تھے جن کا ذکر مرحوم ڈوئینو نے کیا تھا کہ یہ دندانے اس راستے کا پتہ دیتے تھے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اس کے علاوہ ہم باتیں بھی سرگوشیوں میں کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں خوف تھا کہ مبادا ہماری آواز اس خوفناک دیوتا کو ہماری طرف متوجہ کر دے گی۔ 1-2 میل کے سفر کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہماری احتیاط کے باوجود دیوتا ہماری طرف متوجہ تھا، کیونکہ ہمیں کبھی کبھار درختوں کے موٹے موٹے تنوں کے درمیان ایک زبردست سائے کی جھلک نظر آ جاتی تھی جو ٹھیک ہمارے متوازی چل رہا تھا۔ آرگس نے اصرار کیا کہ میں اس پر گولی چلا دوں، لیکن میں تیار نہ ہوا، کیونکہ نشانہ خطا ہو جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے اور میرے پاس صرف 3 شاٹ یا 3 گولیاں تھیں، چنانچہ احتیاط لازمی تھی۔ ایک جگہ رک کر ہم نے مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ یہاں رک کر دیوتا کا انتظار کرنا حماقت تھی، چنانچہ آگے ہی بڑے رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم حتی الامکان شانہ بشانہ آگے بڑھتے رہے۔ بندوق چونکہ میرے پاس تھی، اس لیے میں آگے چل رہا تھا۔ ہم نے کوئی آدھے میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک بار پھر وہی نکارے کی سی آواز سنائی دی۔ میرے خیال میں دیوتا اپنا سینہ کوٹ رہا تھا اور اس سے یہ آواز پیدا ہوا کرتی تھی۔ البتہ اس دفعہ کی آواز اس آواز سے جو گزشتہ رات ہم نے سنی تھی قدرے مختلف تھی، یعنی اس آواز کی طرح مسلسل اور ایک لے میں نہ تھی۔ ہاں ہاں، آرگس نے کہا، وہ شیطان اب صرف ایک چوب سے ڈھول پیٹ رہا ہے، کیونکہ دوسری چوب باس کی گولی نے توڑ دی ہے۔ ہم لوگ کچھ آگے بڑھے تھے کہ دیوتا گر جا، ہمارے بہت قریب، اور اتنے زور سے کہ پوری فضا تھرا گئی۔ چوب چاہے بیکار ہو گئی ہے آرگس، لیکن خود ڈھول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، میں نے کہا۔ 100 گز اور آگے بڑھے اور آفت آ گئی۔ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک درخت گر گیا تھا، چنانچہ جگہ پا کر روشنی جنگل میں اتر آئی تھی۔ درخت معلوم ہوتا تھا کئی برس پہلے گرا تھا، کیونکہ اس کے تنے پر کائی کی موٹی تہ تھی۔ درخت کے اس طرف یعنی ہماری طرف کوئی 40 فٹ تک کھلی جگہ تھی، اور دن کی روشنی ایک موٹی لکیر کی طرح سیدھی اس جگہ میں اتر آئی تھی۔ میں نے اس گرے ہوئے درخت کی طرف غور سے دیکھا تو اس کے پیچھے سائے میں 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، اور پھر غور سے دیکھا تو پھر اس عفریت کا سر بھی نظر آ گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ سر کیسا تھا، صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی بہت بڑے عفریت کے سر کی طرح تھا، اور چہرے پر انگارہ سی آنکھیں، جھکی ہوئی بھویں، اور منہ کے دونوں طرف باہر کو نکلے ہوئے 2 پیلے اور نوکیلے دانت۔ اس سے پہلے کہ میں بندوق اٹھاتا، ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ وہ عفریت ہمارے سروں پر تھا۔ میں نے اس کے دیو قامت جیسے قد کو گرے ہوئے درخت کے تنے پر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ چشم و زدن میں وہ حیرت انگیز تیزی سے انسانوں کی طرح 2 ٹانگوں پر بھاگتا ہوا میرے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کا وہ بازو جو میری طرف تھا بے جانی سے جھول رہا تھا۔ ابھی میں گھوما ہی تھا کہ ایک خوفناک چیخ سے جنگل گونج اٹھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ عفریت ہمارے ہولون جونی کو پکڑ چکا تھا اور اپنے سینے سے بھینچے ہوئے لے جا رہا تھا۔ جونی جیسا طویل القامت اور پورا جوان آدمی اس کی گرفت میں ایک بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ فونا جنگلی بھینسے کی طرح بہادر تھا، چنانچہ اس نے بلا جھجک وہ بھالا جو اس کے ہاتھ میں تھا عفریت کے پہلو میں اتار دیا، اور پھر ہم سب نے اس دیوتا پر حملہ کر دیا۔ جیگلر، لیموشن، آرگس، فونا، سب کے سب اپنے اپنے بھالے سے اس دیونما گوریلے پر حملے کر رہے تھے،
اور اس چھوٹے سے میدان میں یہ عجیب جنگ ہو رہی تھی۔ حالانکہ بھالوں کے وار گوریلے کے لیے ایسے ہی تھے جیسے کہ ہم میں سے کسی کو سوئی کی نوک چبھ جائے۔ گوریلا جونی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور چونکہ اس کا صرف ایک ہی بازو سالم تھا اور اس سے وہ جونی کو دبوچے ہوئے تھا، اس لیے وہ حملہ آوروں پر صرف غرا ہی سکتا تھا۔ بے شک وہ اپنی ٹانگ اٹھا کر کسی ایک کو روگیت سکتا تھا، لیکن اس طرح وہ صرف ایک ٹانگ پر اپنا بھاری جسم سنبھال نہیں سکتا تھا اور یقیناً لڑک جاتا۔ آخرکار گوریلے نے جونی کو گھما کر جیگلر اور آرگس پر پھینک دیا۔ وہ دونوں جونی کا بوجھ نہ سہار سکے اور دھڑام سے گرے۔ اب عفریت فونا کی طرف لپکا۔ فونا نے اس بلا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے بھالے کا پچھلا حصہ یعنی پیتل کے خول کا سرا خود اپنے سینے پر رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گوریلے نے جب فونا کو دبوچ کر اپنے سینے سے بھینچنا چاہا تو بھالے کا وہ پھل خود اس کے سینے پر اتر گیا۔ درد محسوس کر کے اس نے فونا کو چھوڑ دیا اور اس نے اپنے الٹے ہاتھ کے ایک ہی تھپڑ سے لیموشن کو کئی فٹ دور تک پھینک دیا، اور پھر اس نے ایک ہی ضرب میں فونا کا کچومر بنا دینے کے لیے اپنا زبردست ہاتھ اٹھایا، اور یہی وہ موقع تھا جس کا میں منتظر تھا۔ اب تک میں نے اس خوف سے گولی نہ چلائی تھی کہ کہیں اپنے ہی کسی ساتھی کو زخمی نہ کر دوں، اور اب تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھی اس دیو سے دور تھے۔ میں نے جلدی سے بندوق اٹھا لی اور اس کے سر کو زد میں لے کر لبلبی دبا دی۔ نالی سے نکلتا ہوا دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ گوریلا یوں بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے بت بن گیا ہو۔ دفعتاً اس نے اپنا سالم ہاتھ بلند کیا، اپنی جلتی ہوئی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دیں، ایک خوفناک آواز حلق سے نکالی اور ڈھیر ہو گیا۔ بندوق کی گولی کان کے عین پیچھے سے داخل ہو کر اس کے بھیجے میں داخل ہو گئی تھی۔ جنگل کی مکمل خاموشی جیسے ہم پر در آئی تھی، کیونکہ بہت دیر تک ہم میں سے تو کسی نے جنبش تک نہ کی اور نہ ہی کچھ کیا۔ نیچے کائی میں سے مجھے ایک باریک مری ہوئی آواز سنائی دی۔ بے حد شاندار نشانہ، اس آواز نے کہا، قابل تعریف، لیکن اگر باس دیوتا کو مجھ غریب پر سے اٹھا لیں تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں گا۔ شکریہ ادا کر دوں گا، یہ الفاظ بتدریج مدھم ہوتے ہوئے ڈوب گئے، اور اس میں تعجب کی بات نہیں تھی کیونکہ آرگس بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ مردہ گوریلے کے نیچے دبا پڑا تھا، البتہ صرف اس کی ناک مردہ عفریت کے بدن اور بازو کے بیچ میں سے نظر آ رہی تھی۔ اگر زمین پر کائی کی نرم اور موٹی تہ نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آرگس چپاتی بن گیا ہوتا۔ بڑی کوششوں اور دقتوں کے بعد ہم گوریلے کو آرگس پر سے لڑکانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے حلق میں وسکی کے قطرے ٹپکائے تو اس کا حیرت انگیز اثر ہوا۔ چند سیکنڈ بعد ہی آرگس اٹھا اور ریت پر پڑی ہوئی مچھلی کی طرح لمبے لمبے سانس لے کر مزید وسکی طلب کرنے لگا۔ جیگلر کو یہ ہدایت کر کے کہ وہ آرگس کا معائنہ کرے کہ وہ زخمی تو نہیں، میں جونی کی خبر معلوم کرنے چلا۔ پہلی ہی نظر کافی تھی، جونی مر چکا تھا۔ گوریلے نے اسے یوں چور مر کر دیا تھا جس طرح اژدہا مینڈے کے گرد کنڈلی مار کر اس کی ہڈیاں کا چورا کر دیتا ہے۔ جیگلر نے مجھے بعد میں بتایا کہ گوریلے کی زبردست گرفت میں جونی کے دونوں بازو تقریباً ساری پسلیاں اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ گوریلا ہم سب کو چھوئے بغیر قطار کے آخر میں پہنچا اور اپنے غصے کا ہدف جونی کو بنایا۔ اس کا جواب میں صرف یہی دے سکتا ہوں کہ چونکہ جونی گزشتہ رات ڈوئنوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس نے جونی کو اس کی بو سے پہچان لیا، لیکن پھر ڈوئنوں کے دوسری طرف آرگس بھی تو بیٹھا ہوا تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آرگس کے جسم کی بو وہ نہ تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، اور اس بو والے کو مار ڈالنا اس عفریت نے سیکھا تھا، یا پھر یہ بات ہو کہ جونی کے بعد وہ آرگس کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ جونی کی اب ہم ظاہر ہے کوئی مدد نہ کر سکتے، چنانچہ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کا معائنہ کرنے لگے۔ کسی کو کوئی گہرا زخم نہیں آیا تھا، البتہ چند خراشیں سب کے جسم پر آئی تھیں، اور لیموشن کا نصف سے زیادہ لباس غائب تھا، اور ہم نے انگولی لوگوں کے دیوتا کا معائنہ کیا۔ حقیقت میں وہ بڑا ہی خوفناک گوریلا تھا۔ اس کا وزن اور قد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا، چنانچہ اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا پہاڑ کا پہاڑ گوریلا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بے ہوش آرگس پر سے اور بعد میں اس کی کھال اتارنے کے لیے ادھر سے ادھر لڑکانے کے لیے ہم 5 آدمیوں کو اپنے جسم کی پوری قوت صرف کرنا پڑی تھی۔
اس کا قدم میرے اندازے کے مطابق 7 فٹ رہا ہوگا، اور یہ گوریلا بوڑھا بھی تھا۔ چنانچہ اس کا اتنا بوجھل اور وزنی ہونا واقعی حیرت انگیز بات تھی۔ اس کے بہت بوڑھے ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے دانت کثرت استعمال سے نصف سے زیادہ گھس گئے تھے۔ آنکھیں حلقوں میں بہت دور تک دھسی ہوئی تھیں۔ سر کے بال عموماً سرخ یا بھورے ہوتے ہیں، وہ بالکل سفید تھے، حتیٰ کہ اس کا ننگا سینہ بھی جسے سیاہ ہونا چاہیے بھورا تھا۔ اس کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا تو ناممکن ہے، تاہم کوئی بھی اسے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر 220 یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، جیسا کہ شامبو نے کہا تھا۔